مفتی ابو محمد صاحب، تو پھر ہم بعد میں پچھتاتے ہیں یا گلے کرتے ہیں شکوے کہ جی ہمارے لیلۃ القدر نہیں ملی، یا ہم نے تو دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. پھر کیا لیلۃ القدر ملنی ہے، کیا روزے ہونے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو آپ کے ساتھ تھے تو میں ابھی پہنچا تو مجھے یہاں جب پہنچ کے ٹاپک کا سنا کہ ہمارا یہ عنوان ہے تو اتنی ساری باتیں ذہن میں آ گئیں. اب حیران ہوں کہ کون سی بات کی جائے کون سی چھوڑی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 2 مواقع پر سب سے زیادہ روئے. اللہ. ایک جب سورہ ہود نازل ہوئی، سابقہ اقوام عالم کے احوال، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سب سے زیادہ روئے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی بستی ہوگی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ملے گا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی تو چھٹ سے میرے ذہن میں حدیث آئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل اصحاب قول الزور. جو بندہ جھوٹی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس پہ توبہ کا دروازہ بند فرما دیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. توبہ کا دروازہ ان پہ بند ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور نے فرما دیا ہم اعتماد سے بڑھ کر حضور پہ یقین کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دے گا، کیونکہ وہ نقصان تو کر چکا، ایک کہنے پہ تو رب کو مانتے ہیں، ایک بیوہ کا، اس سے بڑھ کر ایک مظلوم کا نقصان کر چکا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان پہ نہیں نفاق پہ مرے گا. ایک اور حدیث سناتا ہوں ترجمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھوٹی قسم کھانے والے کو، جھوٹی گواہی دینے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت میں میرا عذاب کتنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ 7 زمینیں آسمان بھی میرے سر پر رکھ دیا جائے تو یہ ہلکا ہے، جھوٹی گواہی دینا میرے لیے بہت بھاری ہے. اور جتنی ذلت رسوائی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں ان جھوٹے گواہوں کی اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی لکھی ہے، آپ حیران ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اب وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وحی کا زمانہ تھا نا، کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون ابو بکر ہے کون ابن ابی ہے، تو ایک منٹ میں اللہ کریم بتا دیتے تھے. مسجد نبی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے بڑے خوبصورت چہروں والے، پگڑیوں والے، تو انہوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں تو جب کا اجسام بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اب بات انہوں نے ٹھیک کہی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. آگے اللہ جل شانہ اسی وقت وہی بھیج دی. فرمایا میرے نبی میرے حبیب تو جب کا اجسامہم، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی گواہی دے دی. بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے. ایک گواہی انہوں نے دی واللہ یشہد، ایک گواہی میں دیتا ہوں. اللہ اللہ. انہوں نے گواہی دی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بات ٹھیک ہے. واللہ یشہد، اور آپ کا اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ بدترین جھوٹ ہیں. اللہ اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کے عیب کا دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلے گا، نفسی نفسی ہوگی. لیکن جو جھوٹا گواہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل کریں گے، کیونکہ اللہ کو کائنات میں یہ ظلم برداشت نہیں ہے کہ کوئی انسان دیکھیں نا اس کے تو ایمان کا اللہ کے نبی نے ویسے ہی انکار کر دیا. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ رہے. اللہ جل شانہ نے اس کے ایمان کا انکار کر دیا. اور جھوٹوں کا یہ سسٹم جو ہے نا آج نیا نہیں ہے ہماری عدالتوں میں. وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ 50 روپے میں 100 روپے میں 500 روپے میں گواہ مل جاتا ہے، وہ پہلے سے کاپی کروا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو چائے بھی پلاتا ہے، کہتے ہیں کہ آئیں میں گواہی دیتا ہوں. 1500 میں وہ آپ کو جھوٹی قسم کھائے گا کھڑے ہو کر عدالت میں. اور اس سے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا گواہ جب عدالت کے کٹہرے میں گواہی دیتا ہے تو قدم اس کے سرکتے بھی نہیں ہیں، یعنی واپس نہیں پلٹتا. اس پر اللہ جل شانہ جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس پر جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. آخری بات، قرآن کریم میں ایک آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت قسمیں کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کہ حضور آئیں گے ڈرانے والے، وہ بشیر ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، ہم قسم کھاتے ہیں ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے. مگر جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے. اور میری امت میں بھی جو جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسم کھائیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر.
گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول